ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم شارٹ سٹوری سرونٹ کی کہانی کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کہانی میں جو مین کریکٹر ہے دیٹ از گیراسم، اے پیزنٹ لیڈ۔ دوسرا کریکٹر اس میں کوچ مین ہے، اور کوچ مین کے جو ماسٹر ہے جس کا نام شیرو ہوتا ہے وہ تیسرا کریکٹر ہے، کافی رچ مرچنٹ ہوتا ہے۔ اور چوتھا کریکٹر اس کہانی میں ہے اولڈ سرونٹ، جو سالوں سے اپنے مالک کی خدمت کرتا آیا تھا۔ تو لیٹس بگن دی اسٹوری۔ دس از دا اسٹوری آف اے رشین ولیج بوائے نیمڈ گیراسم۔ یہ کہانی جراسم نام کے ایک روسی دیہاتی لڑکے کے بارے میں ہے۔ ایک دیہاتی لڑکا تھا، ایک پیزنٹ لیڈ تھا۔ He belonged to a peasant family, but from early boyhood he had been living in Moscow. اس لڑکے کا تعلق ایک کسان کنبے سے تھا، پیزنٹ فیملی، کسان کنبے سے، بٹ ہی فرام ارلی بوائے لیکن وہ اپنے لڑکپن کی شروع سے ہی he had been living in Moscow، وہ ماسکو میں ہی رہتا تھا، اپنے گاؤں سے دور ہی رہتا تھا۔ وہ ماسکو میں which is the capital of Russia، وہاں پہ رہتا تھا۔ while he was yet a mere child، ابھی وہ چھوٹا ہی بچہ ہی تھا۔ mere means only a small child۔ he worked as a bottle washer in a brewery، اور جو بریوری شراب کا کارخانہ ہوتا ہے جہاں بیر بنائی جاتی ہے شراب، تو وہاں پہ وہ بوٹل واشر یعنی بوتلیں دھونے کا کام کیا کرتا تھا۔ Then he worked as a lover servant in a house۔ تو اس کے بعد بوٹل واشر کا کام کرنے کے بعد اس نے ایک گھر میں ادنا قسم کے نوکر کا کام کرنا شروع کر دیا۔ یعنی ادنا قسم کے نوکر کا مطلب ہے کہ سب سے جو جیسے کہ صفائی کا کام ہوتا ہے، جیسے صفائی کرمچاری ہے، ایسے ہی قسم کا کام گیراسم نے اس کے بعد ایک گھر میں ایک ادنا قسم کے وہ نوکر کا کام اس نے شروع کر دیا۔ For the last 2 years he had been working with a merchant۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ ایک سوداگر کے یہاں کام کر رہا تھا۔ تو 2 سالوں سے وہ ایک سوداگر کے گھر میں کام کر رہا تھا۔ Then he was called back to his village for military duty۔ لیکن اچانک کیا ہوا، جب وہ سوداگر کے گھر میں کام کر رہے تھے 2 سالوں سے، تب اسے فوجی ڈیوٹی کے لیے اس کے گاؤں واپس بلایا گیا۔ He was called back، he was summoned back۔ اس کو بلایا گیا، اور جب وہ گاؤں پہنچے but he was not selected for military service۔ لیکن جب بھرتی ہوتی ہے فوج کی تو فوجی ملازمت کے لیے اس کو چنا نہ جا سکا۔ He was not selected، وہ سلیکٹ نہیں ہوئے۔ So he had nothing to do in the village۔ اب اس کے لیے گاؤں میں کوئی کام کچھ کرنے کو نہیں تھا۔ Living in the village seemed dull to him۔ گاؤں میں رہنا اس سے اکتاہٹ برا لگتا تھا، اب وہ تنگ آ چکا تھا۔ He was feeling bored، he was feeling dull، کیونکہ اب اس کے پاس نوکری بھی ختم ہو چکی تھی، تو وہ سب کچھ کھو بیٹھا۔ He was not used to village life۔ وہ گاؤں میں رہنے کا عادی نہیں تھا، کیونکہ بہت چھوٹے تھے۔ ماسکو میں پہلے بوٹل واشر کا کام کیا، پھر ادنا سا نوکر کا کام کیا، پھر مرچنٹ کے گھر 2 سال رہے۔ اچانک جب واپس بلایا گیا اپنے گاؤں تو وہاں اس کی سلیکشن نہیں ہوئی فوج میں۔ تو کیا ہوا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت تنگ آ گیا گاؤں میں، کیونکہ وہ گاؤں میں رہنے کا عادی نہیں تھا۔ So he came back to Moscow۔ اب وہ ماسکو جہاں وہ پہلے تھا بچپن میں، وہ واپس ماسکو چلا آیا۔
and tried to find some job for himself. اور اپنے لیے کوئی نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا. اب پھر سے وہ نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا. He went to his previous master but the place had been filled already. تو کیا ہوا؟ وہ اپنے پہلے والے مالک کے پاس گیا لیکن وہ جگہ پہلے ہی بھری جا چکی تھی. جہاں وہ کام کرتا تھا وہ دوبارہ اس مالک کے پاس چلا گیا لیکن گراسم کے بدلے آلریڈی نوکر نے کسی کو لایا تھا. تو اسی لیے جب وہ وہاں پہ گیا اپنے مالک کے پاس but the place had been filled already, وہ جگہ پہلے ہی بھری جا چکی تھی. He met all the people he knew in Moscow. وہ ان سب لوگوں سے ملا جنہیں وہ ماسکو میں جانتا تھا. But none could find any job for him. لیکن کوئی بھی اس کے لیے کوئی نوکری نہ ڈھونڈ سکا. He did not know what to do or where to go. اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے یا کہاں جائے. What to do وہ کیا کرے اور where to go کہ وہ کہاں جائے. اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے یا کہاں جائے. Sometimes he had to go without food the whole day. یہاں تک کہ نوبت ایسی پہنچی اس لڑکے کی جس کا نام گراسم تھا. کئی بار اس سے پورا دن بھر بھوکے ہی رہنا پڑتا تھا. تو یہ حالت تھی گراسم کی کہ کیسے بچپن سے ہی وہ گاؤں سے باہر چلے گئے. پہلے بوٹل واشر کا کام کیا, پھر ادنا سا نوکر کا, پھر مرچنٹ کے گھر 2 سال رہے. لیکن اچانک وائی ہی لاسٹ ہز جاب, کیسے وہ اس کو واپس بلایا گیا فار دا ملٹری ڈیوٹی بٹ ہی واز ناٹ ڈراپٹیڈ اور ہی واز ناٹ سلیکٹڈ اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دس گراسم ہی لاسٹ ہز جاب. اس نے جاب ہی لوز کیا. تو ایز اے ریزلٹ ہی وینٹ بیک ٹو ماسکو کیونکہ وہ بہت تنگ آ چکا تھا اب گاؤں میں. تو جب وہ ماسکو چلا گیا واپس تو جن لوگوں کو وہ جانتا تھا وہ پہلے والے مالک کے پاس بھی گئے لیکن کہیں سے اس کو امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی. کہیں سے اس کو نوکری کوئی جاب نہ مل سکا. تو اب یہاں حالت پہنچی کہ sometimes he had to go without food the whole day. اب وہ دن بھر بھوکا رہتا تھا یا دن بھر بھوکے ہی رہنا پڑتا تھا. یہ حالت تھی گراسم کی. تو آگے کی کہانی کو ہم کل کنٹینیو کریں گے کہ گراسم بعد میں ماسکو میں کیسے کوچ مین سے ملتا تھا, اس کی ملاقات کیسے کوچ مین سے ہوئی اور کوچ مین کا مزاج کیسا تھا اور کوچ مین کے جو مالک تھے. یہ کریکٹرز کل ہم سامنے آئیں گے کہ گراسم جو تھا کہ آگے جا کر کن کن حالات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. تھینکس, اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم.